آج ہم بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے لارجر بینچ کے حوالے سے، اس کے بارے میں۔ تو یہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے ملٹری کورٹ ٹرائل کا کیس سننے کے لیے۔ یہ 21 تاریخ جون 21 کو یہ بینچ بنایا گیا اور 22 کو اس کی سماعت ہونی تھی، جس لارجر بینچ میں بیٹھے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک۔ تو یہ 9 رکنی بینچ تھا۔ اب ہوا کیا کہ کیس کی سماعت 22 تاریخ کو سٹارٹ ہوئی۔ سب کی ایک تھا کہ مطلب اچھا کچھ پروگریسو ہوگا، کیونکہ 2 ڈفرینٹ اوپینین رکھنے والے ججز ایک ہی بینچ میں موجود تھے اور یہ چیف جسٹس صاحب نے بنایا تھا بینچ۔ اب کیس شروع ہوتے ہی قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات کہی کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے اور میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا جب تک پچھلے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ 2023 کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ بات تو بظاہر صحیح تھی کہ کیوں فیصلے سارے روک کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ فیصلہ جب محفوظ کیا ہے سنا دیں، بات ختم کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا تھا کہ اس کو درست کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مجھ سے جب پوچھا گیا، میں نے تو چیمبر ورک کا بولا تھا کہ میں چیمبر ورک کروں گا، میں کسی بینچ کا ایسا نہیں بنوں گا، کیونکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور میرے لیے اب بھی وہ لا ہے جو اسمبلی سے پاس ہوا، اور بظاہر یہ بات صحیح بھی ہے۔ کیونکہ جب آپ کوئی لا پاس کرتے ہیں، کوئی ایکٹ اسمبلی سے، یا تو وہ لا بن جاتا ہے پریزیڈنٹ کی سگنیچر سے، یا پھر وہ کورٹ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اگر اسٹرائک ڈاؤن آپ نہیں کرتے، اس کا مطلب وہ لا ابھی ہے۔ اب ہر لا پہ یہ کیا کرتے ہیں، اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں۔ اب بظاہر تو قاضی فائز عیسیٰ کی بات درست ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ 13 اپریل 8 ججز بینچ بیٹھا تھا اور اس نے فیصلہ سنایا کہ جب تک ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک یہ ایکٹ یا یہ لا بھی بن جائے، اگر پریزیڈنٹ سائن بھی کر لیتے ہیں، یہ لا بھی بن جاتا ہے، تب بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو قانونی طور پر یہ بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ اٹھنے والا قاضی فائز عیسیٰ کا اعتراض بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہر کیس کو روک کے اسٹے آرڈر دے کے بیٹھ جاتے ہو، فیصلہ کیوں نہیں سناتے، فیصلہ سناؤ اور بات ختم کرو۔ اب جب یہ ہوا تو جسٹس سردار طارق، انہوں نے بھی کہا کہ میں ریکیوز کروں گا۔ کیونکہ میں اتفاق کرتا ہوں جو قاضی فائز عیسیٰ نے بولا، سو آئی سیکنڈ قاضی فائز عیسیٰ۔ اور اتنی بھی کیا جلدی ایک کیس سننے کی، کیونکہ یہ کیس 1952 سے 1973 تک بھی تو ملٹری کورٹس تھیں اور یہ سارے قانون تھے، تب کسی نے کیوں چیلنج نہیں کیا۔ اب اس پہ میرا یہ کہنا ہے کہ جسٹس سردار طارق صاحب معزز جج ہیں آپ، تو جب ایک چیز دیر ہوتی ہے تو ہونے دیں، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ایز دے سے بیٹر لیٹ دین نیور۔ تو دیر ہے، بالکل ہے، لیکن صحیح کام ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ایسے جملے نہ بولیں اور ایک سٹینڈ لے کے جس بھی قسم کا وہ آپ پروسیڈ کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بہت کوشش کی کہ یہ جو ہے بینچ نہ ٹوٹے۔ اب اس کیس کی نوعیت اتنی اہم کیوں ہے، کیوں یہ کیس جو ہے باقی کیسز سے زیادہ بہتر، مطلب زیادہ دم رکھتا ہے، اور ہر چیز میں اس کی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں 3 بڑے نام جڑے ہوئے ہیں۔ کون سے؟ ایک ایکس چیف جسٹس جواد صاحب، دوسرا پاکستان کے مایا ناز وکیل اعتزاز احسن کا نام بھی اس کیس میں جڑا ہوا ہے، اور تیسرا نام جو اعتزاز احسن کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ ہے لطیف کھوسہ صاحب۔ یہ بھی آپ اپنے میں ایک بہت بڑے لائر ہیں، ایک بڑا نام رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کیس کی نوعیت اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے، کیونکہ کیس تو بالکل درست ہے، لیکن اس کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ یہ نام جو ہے یہ اس کی سنجیدگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے اوور آل بریف کر دیا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا؟ رادر دین کہ یہ بینچ
ٹوٹ تو گیا تھا بہرحال 2 ججز نے کہا، اور اس میں پرابلم یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ریکیوز نہیں کیا خود کو، بلکہ انہوں نے بولا کہ میں بینچ کا حصہ خود کو ریکیوز نہیں کر رہا، بٹ میں اس بینچ کا حصہ تب بنوں گا جب آپ اس کو لافل بنا دیں گے. فی الحال ان کی نظر میں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. تو جج صاحب نے کیا کیا، ان دونوں ججوں کو ہٹا کر ایک 7 ممبر کا جو بینچ ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا. ریکانسٹیٹیوٹ مطلب نئے سے تشکیل دیا. ٹھیک ہے، تو اب نئے سے جب تشکیل دیا تو اب اس کی سماعت ہوئی. لطیف کوسہ صاحب نے اپنے کچھ آرگیومنٹس دیے، اس پہ جج صاحبان کا کچھ مکالمہ ہوا، اس پہ سیکشن 245 کی بات ہوئی. اب سیکشن 245 کیا ہے اس کا ذکر کیا لطیف کوسہ صاحب نے اپنے آرگیومنٹس میں، جس پہ جج نے کہا تھا کہ ہم نے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے، جو بھی وہ سیکشن ہے آرٹیکل 245 یا سیکشن 245. ٹھیک ہے، اور اسی کی استدعا جو عمران خان صاحب نے اپنی پٹیشن جمع کرائی ہے اسی کیس کے حوالے سے، اس میں بھی اس کا ذکر تھا کہ اس کو آپ اسٹرائک ڈاؤن کریں. جبکہ جج نے کہا ہم نے تو اس کو پہلے ہی ریووک کر دیا ہے، وہ آرڈر تو افیکٹو ہے ہی نہیں جس کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں. بٹ گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں، تو آخر یہ معاملہ کیا تھا، اس پہ زیادہ بات ہوگی جب کیس چلے گا تو پتہ لگے گا. لیکن تب تک یہ ہے کہ اب اس بینچ کی سماعت کنٹینیو ہوگی. 7 ممبر بینچ کرے گا. اس 7 ممبر میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق محمود کو چھوڑ کر باقی سارے 7 ججز ہیں. اور یہ جو 9 ممبر بینچ تھا جب تھا تب کافیوں کا کہنا ہے، ایک اوپینین ہے کہ ان میں سے 7 ججز تو وہ ہیں جو آنے والے وقت میں چیف جسٹس بنیں گے. تو آپ دیکھیں کتنا سنجیدہ نوعیت کا کیس تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق جسٹس نے کیا حشر کر دیا اس کا. خیر، اس کی سماعت کل پاکستانی ٹائم 9:30 بجے ہوگی. ہم دیکھتے ہیں پھر اس کیس میں کیا ہوتا ہے. اب ایک اور معاملہ ہوا اسی سے متعلق کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا 3 ماہ پہلے کہ وہ جج بنیں گے سپٹمبر میں. اب جو کہنے والے ہیں، جو سمجھنے والے اور کورٹ کو رپورٹ کرنے والے رپورٹرز ہیں، میں تو کوئی رپورٹر نہیں ہوں، میں تو ایک پاکستانی ہوں جو اپنا اوپینین دینا چاہتا ہے اور چیزوں کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہے. تو اینی ویز یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ دوسری بار ہوا ہے کہ اتنی ایڈوانس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور جو پہلی اپوائنٹمنٹ تھی وہ تھی چودھری افتخار سے کی، جو لائرز موومنٹ والے جو جج تھے. تو اب یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اس جج کا ریکارڈ تو ہمیں پتہ ہے کیسا ہے، اور جو قاضی فائز عیسیٰ بھی اب تک کتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو اب رہ نہیں گئی. اب سنتے ہیں کہ 23 تاریخ کو کیا ہوتا ہے اور اس کیس کا کیا ہوتا ہے. اب مین 3 مقدمات ہیں جو بڑی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. ایک ہے الیکشنز کیس، ایک ہے یہ کیس ہو گیا جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور جو تیسرا کیس ہے وہ ہے پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ آف سپریم کورٹ 2023. ایک تو وہ تھا جو کورٹ کے رولز کے اندر مداخلت کی تھی پارلیمنٹ میں، جس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے فالو اپ میں کیا کر دیا کہ ایک یہ پروسیجر ایکٹ بھی ہے جس میں اور زیادہ کافی چیزیں ہیں. میرے خیال سے وہ بری چیزیں نہیں ہیں. اگر 3 سینئر ممبر کا بینچ بنتا ہے، بھلے آج یہ چیز لگے کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ ہوگا اور سردار طارق اور یہ ہوں گے 3، تو عمران خان کے خلاف فیصلے آئیں گے اور خلاف بینچ بنیں گے. لیکن ان فیوچر آپ دیکھیں جب قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج ہوگا اور اگر وہ نون لیگ کا ایجنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اکیلے ڈیسیشن نہیں لے سکتا، اس میں اس کو ان پٹ چاہیے ہوگا باقی سینئر ججز کا بھی. اب ہر کوئی تو بکا ہوا جج نہیں ہو سکتا نا، کچھ تو ایماندار جج بھی ہوتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایکٹ غلط نہیں ہے میری نظر میں. بٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کہاں تک پارلیمنٹ کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیتی ہے. ہاں، بٹ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ایکٹ صحیح ہے بٹ ایکٹ نہیں بن سکتا کیونکہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، تو دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے. یہ اتنا صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایکٹ بنا لو، کسی کو بھی اوور رائڈ کر لو. ناٹ گڈ. آپ کو جو ہے پراپر سسٹم فالو کرنا چاہیے، 2/3 اکثریت لائیں، امینڈمنٹ کریں، اور اس کے بعد آپ جہاں چاہیں وہاں اس کو قانون کو تبدیل کریں. پھر بات کرتے ہیں اس پہ. شکریہ.